بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اخلاق عالیہ کو ان کے اتمام تک پہنچانے ہی کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ یعنی انما بعثت، پیغمبروں کے ہاں جو چیز مطلوب، مقصود یا اس دنیا میں نصب العین یا مقصد کی حیثیت رکھتی ہے، وہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا کہ قرآن کی روشنی میں تزکیہ ہے، پاکیزگی کا حصول، انفرادی زندگی میں پاکیزگی، اجتماعی زندگی میں پاکیزگی۔ اس پاکیزگی میں بدن کی پاکیزگی کا بھی ایک مقام ہے، خور و نوش کی پاکیزگی کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے کہ وہ چیزیں کہ جو طیب ہیں صرف وہی کھائی جائیں اور خبائث کے قریب نہ جائے، لیکن سب سے بڑھ کر بلکہ مقصود اصلی کی حیثیت اخلاق کی پاکیزگی کو حاصل ہے۔ یہی تمام پیغمبروں کے دین میں ایک بنیادی بات ہے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو سامنے رکھ کر یہ کہا ہے کہ میں اخلاق عالیہ کو ان کے اتمام تک، یعنی ان کو پورا کرنے تک پہنچانے ہی کے لیے مبعوث کیا گیا۔ میری بعثت کا اصلی مقصود یہی ہے کہ لوگ اخلاقی لحاظ سے پاکیزہ بلکہ آخری درجے میں پاکیزہ بننے کی جدوجہد کریں۔ تو پاکیزگی یا اخلاقی پاکیزگی کن کن زاویوں سے مطلوب ہے، کس کس پہلو سے مطلوب ہے، کس کس مرحلے میں مطلوب ہے، میں انہی چیزوں کو تمہیں بتانے، سمجھانے اور پوری طرح واضح کر دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، رقم 241۔ اس پر میں لکھا ہے کہ یہ جو کہا کہ اتمام تک پہنچانے ہی کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پوری تفصیلات کے ساتھ واضح کر دینے اور ان کا ایک کامل نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کر دینے کے لیے دونوں پہلوؤں سے چیزوں کی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کہ ان کو الفاظ میں واضح کیا جائے، اس کی تفصیلات بتائی جائے، ہر سوال کا جواب دیا جائے، اور پھر یہ کہ لوگوں کے سامنے اس کا ایک عملی نمونہ ہو۔ بلکہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک وہ عملی نمونے میں نہیں ڈھلتی ان کا ابلاغ بھی ممکن نہیں ہوتا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی وجہ ہے کہ جو دین ہمیں ملا ہے وہ لفظ اور عمل دونوں کے ذریعے سے ملا ہے۔ یعنی ایک جانب قرآن مجید ہے، ظاہر ہے کہ وہ باللفظ ہم تک پہنچا ہے، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات لوگوں نے پہنچائے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کہ لفظوں میں پہنچائے ہیں، اور عمل میں سنت ہے، اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی بہت سی غیر معمولی تصویریں ہیں جو ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ تو عملی لحاظ سے یہ چیزیں دونوں ضروری ہیں، یعنی ان کو پوری تفصیلات کے ساتھ واضح کر دینے اور ان کا ایک کامل نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کر دینے کے لیے۔ کن کا؟ اخلاق عالیہ کا، اعلیٰ اخلاق کا۔ روایت میں یہ بات جس حصر کے ساتھ کہی گئی ہے، یعنی یہ جو کہا گیا ہے کہ میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دین میں اخلاق عالیہ کی کیا اہمیت ہے۔ دین ہمارے ہاں سب سے بڑھ کر جو چیز نظر انداز ہوتی ہے وہ اخلاق عالیہ ہے۔ مذہبی لوگوں میں، دینی خدمات انجام دینے والوں میں جس چیز کو سب سے زیادہ فوکس ہونا چاہیے، جس میں ادنیٰ درجے میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، وہ اخلاقی تطہیر ہے۔ یعنی انسان اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی خاندانی اور معاشرتی زندگی میں، اپنی کاروباری زندگی میں، اپنی سیاسی زندگی میں اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اخلاقی لحاظ سے پاکیزگی کو نصب العین بنا کر جیے، اور جہاں کہیں مزلہ قدم ہو، پھسلے اور کوئی غلطی کر جائے
تو فوراً اپنی اصل منزل کی طرف جائیں. جیسے آپ کوئی سیڑھی چڑھ رہے ہوں اور اگر آپ پھسل جائیں تو اپنے آپ کو فوراً بچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور پھر پہلے سے زیادہ عزم اور حزم و احتیاط کے ساتھ آگے قدم رکھتے ہیں. تو یہ کرنا چاہیے.